أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 152 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کی تلاوت کی گئی، جس کا تعلق طلاق سے ہے۔ لفظی معنی دیکھیے، والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، یتربصن روکے رکھیں، بانفسہن اپنی جانوں کو، 3 قروء 3 حیض آنے تک، ولا یحل لہن اور ان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ ان یکتمنا کے چھپائے رکھیں، ما خلق اللہ جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کنن یؤمن باللہ اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کے لوٹانے کے، فی ذالک اس مدت کے اندر، ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، ولہن اور عورتوں کے لیے، مثل الذی اسی جیسا حق ہے، علیہن جو ان کے اوپر ہے، بالمعروف اچھے طریقے پر، وللرجال اور مردوں کو، علیہن ان عورتوں پر، یعنی ان عورتوں کے مقابلے میں درجہ ایک درجہ بڑھا ہوا ہے، واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والے ہیں۔ آیت کا پورا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہے جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہے۔ ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، میاں بیوی کا جو مسئلہ ہے، میاں بیوی کے درمیان کی جو زندگی ہے، اس کو ازدواجی زندگی کہتے ہیں، جس کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے اور یہ ازدواجی زندگی چلتی رہتی ہے، اور یہ ازدواجی زندگی موت تک بعض مرتبہ چلتی ہے، الحمدللہ۔ بیشتر ایسا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ دونوں کی زندگی میں ناچاقی آ جاتی ہے، ناراضگی آ جاتی ہے، تو پھر دوسری صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ازدواجی زندگی کا مقصد سکون اور اطمینان کے ساتھ، محبت اور ہمدردی کے ساتھ، کامیاب طریقے سے دونوں کو زندگی گزارنا ہے، اور ان دونوں کی زندگی کے ذریعے سے ایک نسل پیدا ہوتی ہے، اور اسی توالد و تناسل کے ذریعے سے یہ دنیا چلتی ہے، انسانوں کی آمد اور رفت ہے۔ میاں بیوی دونوں اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی زندگی خوشگوار رہے، اور زندگی کے اندر ناراضگی اور ناگوار باتوں سے وہ گریز کریں۔
ایک دوسرے کے حق جب دونوں طلب کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی خدمت کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور انصاف اور احسان پر مبنی اگر دونوں زندگی گزاریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ زندگی بہتر طور سے گزر سکتی ہے۔ بعض مرتبہ باوجود کوشش کے ایک دوسرے کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، دونوں کا ایک ساتھ زندگی گزارنا دوبھر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہیں تم کو اسی حالت میں رہنا ہے، مرے پڑے رہو، نہیں، بلکہ اسلام نے ایک راستہ اس کے لیے بھی رکھا ہے کہ دونوں کے دونوں مہذب طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، اور وہ طریقہ یا تو طلاق کا ہے یا تو خلا کا ہے۔ طلاق کا اختیار مرد کو ہوتا ہے اور خلا کا اختیار عورت کو ہوتا ہے۔ مرد طلاق دیتا ہے اور عورت خلا لیتی ہے۔ اس سلسلے میں اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ چند باتیں بتائی گئی ہیں کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہو، اس کو مطلقہ کہا جاتا ہے، وہ مطلقہ عورت اپنے آپ کو 3 مہینے تک دوسرے نکاح سے اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ یعنی مرد نے اگر کسی کو طلاق دیا تو مطلقہ عورت 3 مہینے تک دوسرا نکاح نہیں کرے گی۔ یہ عدت کی مدت ہے، مطلقہ کی عدت ہے، اور 3 مہینے سے بعد 3 حیض ہے، 3 حیض آنے تک، اور جب 3 حیض ختم ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقہ کی عدت ختم ہو گئی۔ اب جب طلاق عورت کو طلاق دے دے گی اور 3 حیض مکمل ہو گئے تو اب یہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ کوئی اور نکاح کرے گی۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اس کے رحم میں کیا ہے وہ اس کو چھپائے، بلکہ صاف طور پر بتا دینا چاہیے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ پچھلے شوہر سے جس نے طلاق دی ہے اس سے حمل ٹھہر گیا ہو تو عورت کو یہ چیز حمل ہے یا حیض، 2 ہی صورتیں ہیں، اس سلسلے میں چھپانے کی ضرورت نہیں چھپانا چاہیے بلکہ بتلا دینا چاہیے تاکہ اس پر معاملات موقوف ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ وضع حمل تک اگر حمل ہے تو ایسی صورت میں وضع حمل ہونا ہے، اس کو بچہ ہونا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق یعنی طلاق رجعی دی ہو تو شوہر کو پھر حق ہوگا کہ وہ بغیر تجدید نکاح کے اپنی بیوی کو اپنی اس عدت کے اندر جو ہے رجوع کر سکتا ہے اور پھر اس کو جو ہے باقی رکھ سکتا ہے نکاح میں، جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اسی طریقے سے مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے اسلام نے کہ صرف یہ کہا کہ عورت پر ہی حقوق واجب ہے، وہ مرد کی خدمت کرے گی اور مرد کے ساتھ اس نے سلوک کرے گی، مرد کے ساتھ جو ہے اس کی نزاکتیں برداشت کرے گی وغیرہ، اور مرد پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام انصاف پر مبنی مذہب ہے، وہ انصاف چاہتا ہے۔ اس نے صاف طور پر یہاں اس آیت کے اندر بتا دیا، اس ٹکڑے کے اندر، کہ عورتوں کے سلسلے بھی مردوں پر حقوق لازم ہے کہ ان کے نان و نفقے کا لحاظ رکھنا، ان کی بیماری میں ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، ان کے کپڑے کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور بات ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کو عورتوں پر 1 گنا درجہ زیادہ فضیلت ہے، فوقیت ہے۔ قرآن مجید کی اور آیت میں بھی اس کو وضاحت کی گئی، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بھاری ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں۔ حاکم کے معنی ظالم کے نہیں ہیں، حاکم کے معنی ذمہ دار کے ہیں کہ وہ گرہستی کو چلائے گا اور ساری ذمہ داریوں کو جو ہے محنت مزدوری کرے گا، یا تجارت کرے گا، یا کاروبار کرے گا، یا ملازمت کرے گا، جو بھی کرے گا وہ اپنے گھر والوں کو کی زندگی کو بسائے گا اور ایک گھریلو زندگی جو چلتی ہے اس زندگی کو چلائے گا۔ مرد چونکہ ایک نگران ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ